ہر انسان خدا کی ایک منصوبہ بندی ہے، یعنی ہر انسان اللہ کی کسی نہ کسی حکمت اور اس کی پلاننگ کے تحت اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ہر انسان کی پیدائش انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک خاموش عہد ہے۔ اسی عہد میں انسان کی ساری قیمت چھپی ہوئی ہے۔ ہر انسان کو خدا نے کچھ خاص صلاحیتیں دی ہیں، اور ہر آدمی نے خاموش زبان میں یہ اقرار کیا ہے کہ وہ دنیا میں اس خاص کام کو انجام دے گا جس کے لیے اس کے رب نے اس کو پیدا کیا ہے، اور جس کے مطابق اسے خصوصی صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے۔ جو انسان ایسا کرے گا اس نے گویا خدا کے نقشہ تخلیق میں اپنی جگہ حاصل کی، اور جو شخص ایسا نہ کرے وہ خدا کے نقشہ تخلیق میں اپنی جگہ حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اس بات کو یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو مشہور صحابہ کرام کے ذریعے واضح کیا جاتا ہے، جن میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دوسرے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 5374 تک شمار کی گئی ہے، اور سب سے زیادہ جن صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو روایت کیا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں، جبکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 100 سے بھی کم ہے۔ یہ فرق بظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے، مگر اس فرق کی وجہ خدمت اسلام کے میدان کا فرق تھا جو ان دونوں ہستیوں نے الگ الگ منتخب کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک مخلص مسلمان اور صحابی تھے، جبکہ حضرت خالد بن ولید بھی ایک مخلص مسلمان اور صحابی تھے، مگر فطری صلاحیت کے اعتبار سے دونوں کے درمیان فرق تھا، اور اسی فرق کو ان دونوں ہستیوں نے کامل شعور کے ساتھ پہچانا اور اس پر عمل کیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صلاحیت کے لحاظ سے اپنے لیے خدمت اسلام کا ایک میدان منتخب کر لیا، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صلاحیت کے لحاظ سے دوسرا میدان۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں ایمان نہیں لایا تھا اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی مہم میں نکلتا تو ہمیشہ یہ احساس لے کر واپس آتا کہ میں اپنے آپ کو وہاں لگائے ہوئے ہوں جہاں مجھ کو نہیں لگانا چاہیے۔ یہی احساس انہیں ستاتا رہا، یہاں تک کہ فتح مکہ سے کچھ پہلے مدینہ آ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ فطری طور پر انتہائی بہادر آدمی تھے۔ انہوں نے اپنی اس خصوصیت اور صلاحیت کو جانا اور اس کے موقع استعمال کا ادراک کیا۔ انہوں نے شعوری طور پر اس بات کو دریافت کیا کہ اسلامی خدمت کے وسیع میدان میں وہ کیا خاص حصہ ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی خدا داد بہادرانہ صلاحیت کو شرک کے استحصال اور توحید کے قیام کے محاذ پر لگا دیں گے۔ چنانچہ وہ اسلامی فوج میں شامل ہو گئے۔ وہ ساری عمر اسی راہ میں سرگرم عمل رہے۔ وہ خدا سے اپنے لیے قوت اور استقامت کی دعا کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی دعا کی درخواست کرتے کہ وہ آپ کے لیے
دعا فرمائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری زندگی اسلامی جہاد میں صرف کر دی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جس کو خدا نے مشرکین کے خلاف نکالا ہے۔ دوسری مثال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ والی صلاحیتیں نہیں تھی، البتہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ ان کے اندر حافظے کی قوت عام لوگوں سے زیادہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس صلاحیت کو دین کے لیے اس طرح استعمال کیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ حفظ کر لی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرے حافظے کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے وہ علم دے جس کو میں فراموش نہ کر سکوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خدا داد امتیازی صلاحیت کو پہچانا، اس کی حفاظت اور ترقی کی دعائیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص طور پر دعا کرنے کے لیے کہا۔ اس طرح دعاؤں کے سائے میں وہ اپنی استعداد کے مطابق اپنے ممکن میدان میں ہمتن لگ گئے۔ وہ برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے، آپ کی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے، اس کو ذہن میں محفوظ رکھتے، نیز حسب ضرورت اسے لکھ لیتے۔ اس کا نتیجہ ان کو یہ ملا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تاریخ میں وہ شخص قرار پائے جن کے ذریعے اگلی نسلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں سب سے زیادہ تعداد میں پہنچی۔ ان دونوں مثالوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہر آدمی اور ہر انسان پر سب سے پہلے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے، وہ اپنی صلاحیتوں کو ڈھونڈے، وہ اپنے آپ کو کھنگالے، وہ اپنی معرفت حاصل کرے۔ اپنے آپ کو جان کر ہی وہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی مفید اور فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ جو انسان اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر ان کا صحیح اور مثبت استعمال کرنا جان جائے اور اسے اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی سنوارنے کے لیے استعمال کرنے لگ جائے تو وہ یقیناً کامیاب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ کہ جو انسان اپنی معرفت اور اپنی پہچان حاصل کر لے تو وہ اپنے بنانے والے یعنی اپنے رب کی معرفت بھی ایک دن حاصل کر لے گا۔